بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے قیامت کے بارے میں عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، یوم آخرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اچھے اور برے اعمال کی جانچ اور پورا بدلہ دینے، نیکوں کو ان کی نیکی پر انعام اور بروں کو ان کی برائی پر سزا کے لیے جس دن کو مقرر کیا ہے وہ ہے یوم آخرت، اور اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ قیامت کا دن کون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں ہم کو کیوں بھیجے؟ نیک اعمال کرنے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے۔ تو تمام انسانوں کے جو ہے جو برے اور اچھے اعمال ہوتے ہیں تو ان کی جانچ کرنے، ان کو بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن کو مقرر کیا ہے، وہ دن ہے یوم آخرت، قیامت کا دن مقرر ہے۔ لیکن کب آئے گی وہ نہیں معلوم، اس کی صرف نشانیاں معلوم ہیں ہم کو۔ جی، عقیدہ نمبر 2، قیامت کا وقت۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، یعنی یقینی بات ہے کہ قیامت جو ہے آ کر رہے گی۔ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو اس کی خبر دی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا وقت متعین ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی۔ وہی مقررہ وقت پر اس کو ظاہر کرے گا جو نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے نہ کسی نبی کو، ٹھیک ہے؟ قیامت کا وقت مقرر ہے، متعین ہے، لیکن کب ہے وہ اللہ کو معلوم بس، اور کسی کو نہیں، نہ فرشتے کو معلوم نہ کسی نبی کو معلوم، ٹھیک ہے؟ لیکن اس پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے۔ ایمان جیسے کہ ایمان ہے نا، ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس میں ہے کیا ہے؟ والبعث بعد الموت، ٹھیک ہے؟ والیوم الآخر، ایمان لاتے ہم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور قیامت کے دن پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے۔ تو قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جو کوئی قیامت کے دن پر ایمان نہیں لائے گا وہ ایمان سے خارج ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان سے خارج ہے وہ، ایمان قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے، جیسے کہ اللہ پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ سب چیزیں ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ جو کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، وہ ایمان سے خارج ہے۔ جی، عقیدہ نمبر 3، قیامت کی کچھ ابتدائی نشانیاں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتلا دی ہیں جو قیامت سے پہلے ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے حکومت کریں گے۔ کان دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ اس کو مار ڈالنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی اس کے قتل پر قدرت نہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ ابتدائی نشانیاں ہیں قیامت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتلا دی ہیں جو قیامت سے پہلے ضرور ہو کر رہیں گی۔ تو جب ہم سمجھ جائیں گے کہ قیامت اب ضرور آ کر رہے گی، جیسے یہ امام مہدی ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ امام مہدی جو ہے ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے حکومت کریں گے، خلیفہ رہیں گے، وہ خلیفہ بنیں گے اور خوب انصاف کے ساتھ وہ حکومت کریں گے۔ اور کان دجال اس وقت امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد کان دجال بھی نکلے گا، پھر کان دجال نکلنے کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے جو ہے نیچے نازل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ایک شام کی مسجد ہے، ٹھیک ہے؟ جامع مسجد دمشق کی، تو اس کے میناروں پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام شام کی ایک مسجد ہے جامع مسجد، اس کے میناروں پر اتریں گے آسمان سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اترنے کے بعد جو ہے دجال کو قتل کریں گے، اور دجال کو قتل کرنے کی قدرت جو ہے صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی ہوگی، یعنی کوئی اس کو قتل نہیں کر سکے گا، صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی، عقیدہ نمبر 4، یاجوج ماجوج وغیرہ۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج جو بڑے زبردست آدمی ہیں وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ان پر اللہ کا قہر اترے گا اور وہ قہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔
اور ایک خاص دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا، اور سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ یعنی یہ بھی ایک نشانی ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ایک نشانی ہے۔ تو قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج بھی جو ہے نکلیں گے۔ کون ہے وہ؟ بڑے زبردست آدمی ہے، یعنی ایک جماعت ہے یاجوج ماجوج کی۔ وہ جو ہے زمین پر جب وہ نکلیں گے تو زمین پر پھیل جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت زیادہ فساد مچائیں گے زمین پر۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا، عذاب نازل کرے گا، اور اس سے جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ اور پھر ایک خاص دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا، اور سورج جو ہے مغرب کی طرف سے جب نکلے گا، تو جب سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا تو آگے جو ہے جو بھی ایمان اس کو دیکھ کے ایمان لائیں گے وہ ایمان معتبر نہیں ہوگا، یا پھر توبہ کریں گے تو توبہ معتبر نہیں ہوگا۔ قیامت سورج جو ہے مغرب سے نکلنے سے پہلے ہی ہم جو ہے توبہ وغیرہ کر لینا۔ قیامت کی بڑی نشانی ہے سورج کا مغرب سے کی طرف سے نکلنا، کیونکہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، لیکن قیامت سے پہلے جو ہے مغرب سے نکلے، مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، تو یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جی، عقیدہ نمبر 5، عجیب جانور وغیرہ۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا اور چند روز میں تمام مسلمان مر جائیں گے، اور تمام دنیا جو ہے کافروں سے بھر جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہوں گی، یعنی اس کے علاوہ بھی کئی نشانیاں ہوں گے، کئی واقعات ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا، دابۃ الارض جسے کہتے ہیں، اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جانور جو ہے ہر ایک کی پیشانی پر کافر اور مومن لکھے گا، یعنی جو کافر ہے اس کی پیشانی پر کافر لکھے گا، اور جو مومن ہے اس کی پیشانی پر مومن لکھے گا۔ تو اور قرآن مجید جو ہے اٹھا لیا جائے گا، پھر چند روز میں جو ہے تمام مسلمان مر جائیں گے، اور تمام دنیا جو ہے کافروں سے بھر جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی، یعنی جب پھر کافروں سے جب دنیا بھر جائے گی اس وقت جو ہے پھر قیامت آئے گی، قیامت کافروں پر آئے گی۔ جب اللہ کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا دنیا میں، اس وقت قیامت آئے گی۔ عقیدہ نمبر 6، قیامت کی کیفیت اور پہلا سور۔ قیامت کی کیفیت کیسی ہوگی اور پہلا سور۔ جب قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس سے تمام زمین آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور تمام مخلوقات مر جائیں گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہوگا وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ اسی کیفیت پر ایک مدت گزر جائے گی۔ یہ حال پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد ہوگا۔ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سور پھونکنے کے بعد یہ حال ہوگا۔ کیا حال ہوگا دیکھیں، تو جب اسرافیل علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو زمین آسمان پورا پھٹ جائے گا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین کے بھی آسمان کے بھی، اور تمام مخلوقات جو ہے جتنے بھی زندہ تھے، یعنی جو بھی مخلوقات ہیں، انسان کے علاوہ جنات ہے، پرند چرند، ہر چیز، ہر مخلوق جو ہے مر جائے گی، اور جو مر گئے تھے پہلے سے ان کی روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ان کی روحیں زندہ ہوتی ہیں نا ہماری، تو وہ روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کا جن کو بچانا منظور ہوگا وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا یہ حال جو ہے نبیوں پر نہیں کریں گے، نیک لوگوں پر نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جن کو بچانا منظور ہوگا ان کو اس حال سے بچا لیں گے۔ پھر یہی کیفیت پر جو ایک مدت گزر جائے گی، یہ پہلا سور ہونے کے بعد یعنی یہ ہوگا، اس طریقے سے ہوگا، پہلا سور ہوگا، سب مر جائیں گے، سب ہوگا، اس کے بعد ایک مدت گزر جائے گی، اسی حال میں رہیں گے سب۔ پھر دوسرا سور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر جب دوسرا سور ہوگا پھونکا جائے گا، عقیدہ نمبر 7، دوسرا سور، اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا کہ تمام عالم کو دوبارہ پیدا ہو جائے تو دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے، قیامت کے میدان میں سب جمع ہوں گے۔ تو اب جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی سب مر گئے تھے نا پہلے کے، اور جو اس وقت زندہ تھے پہلے سور کے وقت، سب جو مر گئے تھے تمام مخلوقات جو ہے زندہ ہو جائیں گے، اور تمام انسان جو ہے قیامت کا میدان حشر جو ہے برپا ہوگا، اور سب انسان جو ہے میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، بھاگیں گے، ٹھیک ہے؟ سب وہاں پر جمع ہوں گے۔
کہاں پر جمع ہوں گے معلوم ہے؟ وہ میدان کون سا ہوگا؟ کون سا میدان ہوگا جس میدان میں جو ہے تمام انسان جمع ہوں گے قیامت کی دن؟ نہیں معلوم؟ عرفات کا میدان ہوگا جی؟ ہاں، عرفات کا میدان ہوگا وہ، عرفات کا میدان میں ہی قیامت میں جو ہے ان تمام انسان وہاں پر جمع ہوں گے عرفات کے میدان. اسی لیے تو کہتے ہیں نا عرفات کے میدان میں جب حج جب ہوتا ہے، حج کا رکن جو ادا ہوتا ہے، تو حج کا رکن جب ادا ہوتا ہے تو عرفات کے میدان میں جو لوگوں کی، جو حاجیوں کی جو وہ ہوتی ہے، تو وہ جو منظر ہوتا ہے حاجیوں کا عرفات کے میدان میں، تو وہی منظر ہوگا قیامت کے دن. اللہ یہ کہ اس وقت جو ہے ہم کو کپڑے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم جو ہے مر کر جو دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ہمارے بدن پر کپڑے وغیرہ کچھ نہیں ہوں گے. تو یعنی منظر وہی ہوگا، لیکن قیامت کا منظر جو عرفات کے میدان کا جو منظر ہوتا ہے حج کے اس میں، وہی منظر ہوگا قیامت کے دن. ٹھیک ہے جی. عقیدہ نمبر 8، شفاعت عظمی. میدان قیامت کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے گھبرا کر سب لوگ پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے